حسبان، یہ مصدر ہے یہاں پر۔ اب جب ہم نے اس کو ڈکشنری سے ڈھونڈنا ہے تو اس میں تو 5 حروف لکھے ہوئے ہیں، ڈکشنری کے اوپر جو ہے صرف 3 حروف لکھے ہوتے ہیں اوپر اوپر۔ ڈکشنری میں یا تو لکھا ہوا ہا سین نون، یا ہا سین الف لکھا ہوگا، یا ہا سین با لکھا ہوگا، 5 اکٹھے تو نہیں لکھے ہوں گے۔ تو اب ہم کیسے دیکھیں اس کو؟ جو حروف ہوں گے فا عین لام کے مقابلے میں وہ حروف ہی حروف اصلی ہوں گے۔ ہم نے فعل ماضی کن 3 حروف پہ کھڑا کرنا ہے؟ فعل ماضی کو ہم نے اس کو بنانا ہے تو کن 3 حروف پر بنائیں گے؟ بعض اوقات مصدر جو ہے اس کے اندر 4 5 حروف ہوں گے، تو ہم نے جو ہے کن 3 حروف پر، کن 3 حروف کے اوپر ہم نے ماضی کو بنانا ہے، یہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ آپ کو وزن بنانا آ گیا، وزن بنائیں گے آپ، اور سمپلی فا عین لام کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے ان کو نکال کر اس کے اوپر ہم نے زبر زیر پیشہ لگا کر باب کے مطابق، باب اگر ڈکشنری میں نون لکھا ہوگا، ناصرہ لکھا ہوگا، تو ناصرہ کے مطابق نون صادرہ لگا کر اس کو ماضی بنا دیں گے۔ مزید انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو کے ذریعے سمجھاتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ ڈکشنری ہوتی ہے المنجد، اس طرح ایک ڈکشنری عربک کی جو ہے وہ قاموس الوحید بھی ہے، اس کی اپلیکیشن پلے اسٹور پہ کھڑی ہے۔ المنجد جو ہے آپ کو پی ڈی ایف فائل میں انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے۔ الف کا چیپٹر الگ بنایا ہوا ہے، الف سے جو حروف بنتے ہیں نا ان کا الگ سے چیپٹر بنایا ہوا ہے۔ اس کی ترتیب مزید کیا ہوتی ہے دیکھنے کو میں آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 2 پہ جو ہے انہوں نے پھر کچھ جتنے پیجز میں الف کا چیپٹر کلوز ہوتا تھا کر کے، پھر انہوں نے اس کے بعد با کا چیپٹر کھولا، با کا چیپٹر بنایا، پھر تا کا چیپٹر بنایا، جو جتنے حروف تا سے بنتے تھے وہ اس تا کے چیپٹر کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح کر کے پوری ڈکشنری لے کے چلنے ہیں۔ الف صاد لام، اور پھر اس کے لکھے بعد لکھا الف تا میم۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک چیپٹر وہ لکھتے ہیں، شروع میں لے لیتے ہیں بابو الف، الف کا باب، الف کا باب۔ اب الف کے بعد 3 اس نے ڈکشنری کے اندر 3 کالم بنائے ہوئے انہوں نے۔ پہلے کالم کے اندر اوپر لکھا ہوتا ہے الف، الف کے ساتھ جتنے حروف بنتے ہیں انہوں نے اس میں لکھے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے دوسرے کالم کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتا ہے الف پا پا، یعنی الف با با جس حروف کے اندر حروف اصلیہ جو ہیں، جس بھی حرف کے حروف اصلیہ اگر الف با با ہیں تو انہوں نے پھر اس کالم کے اندر الف با با والے کالم کے اندر وہ حروف لکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے الف اور با کو ہی آگے چلانا ہے، الف با تا، الف با تا، تو اس کے بعد اگلا کالم ہوگا الف با جیم، الف با ہا، الف با خا۔ اس طرح وہ الف کو با کے ساتھ ملا کر آخر تک پورے حروف تہجی الفابیٹس چلائیں گے، آخر تک چلائیں گے وہ۔ تو الف با تا، الف با جیم، الف با، آگے چلتے جائیں الف با سین، الف با شین، الف با صاد، الف با ضاد۔ تو الف با ضاد کے ساتھ جتنے بھی حروف بنتے ہیں وہ انہوں نے الف با ضاد والے کالم میں لکھے ہوں گے۔ جب یا تک پہنچ جائیں گے پھر وہ شروع میں آ جائیں گے۔ پھر الف کے بعد اب با آ رہا ہے درمیان کے اندر، وہ با کو ہٹا کے ایک اور لفظ رکھیں گے، وہاں پہ تا رکھیں گے، حروف تہجی کے سیکوینس میں چلیں گے۔ الف تا، الف تا با، الف تا تا، الف تا سا، الف تا جیم، الف تا ہا، الف تا خا۔ اس طرح کر کے الف اور تا کو ملا کے آخر تک حروف تہجی چلائیں گے۔ پھر تا کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، پھر اگلا شروع کریں گے۔ الف سا الف، الف سا با، الف سا تا، الف سا فا، الف فا جیم، الف سا ہا، الف سا خا، الف سا یا، اس طرح یا تک چلیں گے وہ۔ اچھا بعض میں اس طرح کچھ الفاظ ایسے بھی ہوں گے جہاں پہ انہوں نے بیچ میں سکپ کیا ہوگا، کوئی لفظ سکپ کر دیا ہوگا، نہیں الف با تا یا الف سا جیم چل رہا ہے، الف سا جیم، الف سا ہا، الف سا خا۔ اب آگے انہوں نے الف سا دال لکھنا چاہیے نا، الف سا دال لکھنا چاہیے، لیکن وہ الف سا دال نہیں لکھیں گے، وہ اس کے بعد لکھے الف سا را لکھ دیں گے، الف سا دال لکھیں گے، بیچ میں دال سکپ کر دیا ہوگا انہوں نے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ الف سا دال سے کوئی لفظ نہیں بنتا ہوگا عربی کا، یا بنتا ہوگا تو 1 2 بنتے ہوں گے، وہ انہوں نے اسی کالم کے اندر کہیں لکھ دیا، الف سا دال والے کالم کے اندر ہی اس کو ایڈ کر دیں گے۔ اگر 1 2 لفظ الف سا دال سے بنتے ہوں گے اسی کالم میں وہ ایڈ کر دیں گے۔ تو ہم نے اس طرح کر کے عربک ڈکشنری کو دیکھنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیں اوپر الف صاد لام چل رہا ہے، صاد کا چیپٹر چلا، الف صاد لام سے لفظ بنتے ہیں، اب انہوں نے یکسر ہی تبدیل کر دیا، الف طور میم کر دیا، الف طا میم، کیونکہ الف صاد لام کے بعد الف صاد میم آتا، الف صاد واو آتا، الف صاد یا آتا، یا الف صاد ہا آتا، وہ چونکہ اس سے لفظ نہیں بنتے، بیچ میں بہت سارے لفظ انہوں نے سکپ کر دیے، وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیے۔ الف صاد لام کے بعد الف تا میم ہے کالم میں، لیکن
الف تا میم سے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، الف داد کے بعد اتا اس وقت الف تو را سے ہے۔ نیچے 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 تک دیکھیں، نیچے ہوگا بعض اوقات اینڈ کے اندر، بعض اوقات اوپر کالم کے اوپر وہ لکھ دیا جاتا ہے الف تو میم، جی اور جی ہم پورا کالم چھان مارتے ہیں، لفظ نہیں ہوتا بیچ میں، وہ کہاں ہوتا ہے، وہ جی بالکل آخری آخری لائن کے اوپر لکھا ہوتا ہے بعض ٹائم، اس طرح بھی ہوتا ہے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگلا کھول لیں، آپ اپنے مطلوبہ چیز ڈھونڈیں، نہیں ملے گی تو آپ دوسری ڈکشنری جو میں نے آپ کو بتائی قاموس الوحید، اس میں مل جائے گی۔ اور بعض اوقات یہ جو المنجد ہے، اس کے کچھ نسخے ایسے ہیں، کچھ جو مکتبوں والے ہیں، پبلشرز ہیں، انہوں نے اس کو چھاپا ہے تو اس کے اندر حروف اضافی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پرانا ورژن ہے ان کے اندر کم حروف ہیں، تو اس طرح بھی ملیں گے آپ کو۔ دیکھیں الف با دال کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ لکھا الف با را، مطلب کہ الف با دال کے ساتھ حروف نہیں بنتے ہوں گے، یا بنتے ہوں گے تو الف با دال والے کالم میں انہوں نے ایڈ کر دیے ہوں گے، الف با دال، الف با دال کے بعد لکھا ہے الف با را۔ آگے دیکھیں الف با شین، الف با لام، الف با شین کے بعد الف با صاد، الف با ضاد دونوں سکپ کر دیے، اور بیچ میں اور کافی سارے لفظ سکپ کر، فا قاف بھی سکپ کر دیا۔ الف با شین کے بعد ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں وہ الف با لام، مطلب کیا ہوا کہ الف با شین کے اندر ہی انہوں نے کچھ لفظ ایڈ کر دیے ہوں گے جو بنتے ہوں گے، ورنہ لفظ نہیں بنتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی لسان العرب اور بڑی بڑی ڈکشنریز ہیں، ڈکشنریاں آپ کو جو ہے وہ جلدوں کے اوپر، 20 جلدوں کے اوپر ڈکشنری ملیں گی، 10 جلدوں کے اوپر ڈکشنری ملے گی آپ کو، جس میں آپ نے صرف الفاظ میں نہیں دیکھنا، عربی ٹو عربی ڈکشنری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آگے چل کے جب آپ تھوڑا مطلب یہ ہے کہ بڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کو آپ اس میں سے بھی استفادہ کر سکتے، اس کو دیکھنے کا طریقہ ویسے الگ ہوتا ہے۔ الف با واو، الف، اس کے بعد تا کے با کا چیپٹر کلوز ہو گیا، الف با واو، الف با یا ہونا چاہیے تھا، الف با ہا ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے، اسے حروف نہیں بنتے ہوں گے، اسی لیے انہوں نے پھر الف با واو کے ساتھ چیپٹر کلوز کر دیا۔ اب اس کے بعد الف اور تا کا شروع ہو رہے ہیں، الف تا با، حسبان، یہ مصدر ہے یہاں پر۔ اب جب ہم نے اس کو ڈکشنری سے ڈھونڈنا ہے تو اس میں تو 5 حروف لکھے ہوئے ہیں، ڈکشنری کے اوپر جو ہے صرف 3 حروف لکھے ہوتے ہیں اوپر اوپر، ڈکشنری میں یا تو لکھا ہوا ہا سین نون، یا ہا سین الف لکھا ہوگا، یا ہا سین با لکھا ہوگا، 5 اکٹھے تو نہیں لکھے ہوں گے۔ تو اب ہم کیسے دیکھیں اس کو، حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان، اور باب کون کون سے یہ آپ کو یاد کروائے، اور کچھ بیچ میں مزید کچھ چیزیں بھی آپ کو سمجھائیں۔ اب آپ کو اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، اس کا بنائیں گے وزن۔ ڈکشنری میں دیکھنے سے پہلے ہم نے مصدر ادھر دیکھ لیا، مصدر یہاں پہ جب مصدر دیکھیں گے، 4-5 حروف والا لفظ دیکھیں گے، جب ہمیں یہ جو ہے تھوڑا ریئلائز ہو کہ یار اس میں کچھ حروف ایکسٹرا بھی ہیں، تو پہلے ہم ایکسٹرا حروف کو نکالیں گے، زائدہ حروف کو نکالیں گے، حروف اصلیہ کی پہچان کریں گے، مادے کے حروف کو نکال کے پھر ہم ڈکشنری کی طرف بڑھیں گے، پھر ہمیں وہاں پہ معنی ملے گا۔ حسبان بروزن، حسبان، یوں وزن بنے گا اس کا، فعلان، جو بنا سکے انہوں نے بنا لیا۔ علم، اس کا وزن بنانے کی ضرورت نہیں، اس میں 3 حروف واضح لکھے ہیں، عین لام میم، تو بھائی آپ اس کو عین لام میم والا چیپٹر کھولیں ڈکشنری میں، اس کو دیکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل ان الفاظ میں ہوگی، اس طرح کے الفاظ جب آپ دیکھیں گے ڈکشنری سے تو اس میں مشکل ہوگی۔ آپ حسبان پر وزن فعلان، تو فا کے وزن پہ ہا آیا، عین کے وزن پہ سین آیا، لام کے وزن پہ آیا با، اور آخر میں بچا الف، الف کے وزن پہ الف آ گیا، نون کے وزن پہ نون آ گیا، نون نون سے کٹ گیا، الف الف سے کٹ گیا، پیچھے کیا بچا، ہا سین با۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اس کو ہا سین با کے اندر دیکھنا ہے، ہا سین با کے اندر اس کو دیکھنا ہے، ہا سین با، یہ مل گیا ہمیں، ہا سین با مل گیا بھیا۔ یہ دیکھیں آپ نیچے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ادھر کہیں حسبانن بھی لکھا ہے، مصدر جو پورا تھا ہمارے پاس ہوتا حسبانن، ٹھیک ہے، حسبانن، تو ہم دیکھیں گے یہاں کو حسبانن بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ حسبانن ہے۔ بعض کلمے ایسے ہوں گے جہاں پہ وہ جو سیگا ہوگا وہ ایگزیکٹ وہاں پہ نہیں لکھا ہوگا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ مصدر کے اندر حسبان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کا حسبہ کا مصدر جو ہے وہ حسبن بھی آتا ہے، حسابن بھی آتا ہے، حسبانن بھی آتا ہے، حسبانن بھی آتا ہے، اور حسبتن بھی آتا ہے، حسبہ تن بروزن فعلتن، حسبان بروزن فعلانن، حسبان بروزن فعلانن، تو وزن اس کا بدل بدل کے بھی آتا ہے۔ تو کیا ہے یہاں پر حسبہ، حسبہ سے اس کا مطلب بنتا ہے شمار کرنا، اور یہاں پہ دیکھیں نیچے حسبہ، اس کے آگے انہوں نے نون لکھا ہوا ہے، نون۔ اب آپ کو باب یاد کروائے تھے، باب ناصر یانصر، ضرب یضرب سمیع اسم فتح یفتح کرم یکرم حسب یاسب، تو یہاں پہ انہوں نے یہ دیکھیے لکھا ہوگا، کہتے ہیں حسبہ، اگر آپ اس کو باب ناصر یانصر سے یوز کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھیا اگر آپ اس کو باب ناصر یانصر سے یوز کرتے ہو تو پھر حسبہ کا مطلب بنے گا گننا، شمار کرنا، حسبہ شمار کیا اس ایک مرد نے، گنا اس ایک مرد نے،
لیکن اگر آپ اسی فعل کو حاسیبہ باب سامیہ سامی یسمعو سے یا حاسیبہ یحسبو سے، آگے دیکھیں حاسیبہ یحسبو کی ہا لکھی ہوئی، اگر آپ اس کو حاسیبہ یحسبو سے یوز کرتے ہو تو پھر اس کا مطلب بنے گا گمان کرنا، خیال کرنا، ٹھیک ہے، گمان کرنا، گمان کیا اس ایک مرد، حاسیبہ گمان کیا اس ایک مرد نے، حسبتا گمان کیا تو ایک مرد نے، کثرت ان کو دیکھتے ہیں، تو کثرت ان کے اندر بھی چار حروف ہم اس کا وزن بنایا تو کیا بنا فعلتن، تو فعلتن میں فاعل لام اصل تھے، یہ مادے کے کلمے کے جو ہے وہ وزن کے لیے فاعل لام ہوتا ہے، تو فاعل لام کی جگہ پہ کثرت میں کاف سا را آ گیا، آخر میں گولتا تھا، گولتا جو ہے حروف زدہ میں سے اس کو ہم نے گرا دیا، تو پیچھے کیا بچا فا عین لام کی جگہ پر کاف سا را، تو ہم کاف سا را کا چیپٹر دیکھتے ہیں، کاف سا را کا دیکھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کثرتن، ٹھیک ہے، کثرتن تھا نا، تو تن 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 ایک ہی چیز ہوتا ہے، زبر و زیرو، یہ جو کثرتن 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 تنوین کی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیں آپ فی الحال، تو کثرتن میں یہ ہمیں مصدر مل گیا کثرتن والا، تو اس میں حروف فیصلہ کا ہے کاف سا را ہے، تو اس کا مل گیا ہمیں کاسورا، ٹھیک ہے، یہ آگے انہوں نے کاف بھی بریکٹ میں کاف لکھا ہوا، بریکٹ میں جو بریکٹ میں لکھا ہوگا اس کا اصل میں کیا ہوگا باب ہوگا، کہ یہ آتا کس سے ہے، تو کاف جو ہے کاسورا، اگر کثرت ان کو اگر ہم فعل ماضی اس کا بنائیں باب کاروما یکرومو کے اوپر، کاروما یکرومو کے اوپر بنائیں، کاسورا یکسرو بنائیں، تو پھر اس کا مطلب بنتا ہے، کیا بنتا ہے بہت ہونا، کثیر ہونا، ٹھیک ہے، بہت ہونا، اور اگر اس کو ہم باب نصرہ ینصرو سے لیں، یہ دیکھیں کاسارا کاسارا یکسرو لیں، باب نصرہ ینصرو کے وزن پہ لیں، تو بنتا ہے کثرت میں غالب ہونا، ٹھیک ہے، کثرت میں غالب ہونا، اس کے آگے بھی یہاں پہ باب کسرا لکھا ہوا ہے، باب تفعیل، اکثرا باب افعال لکھا ہوا ہے، کاسرا باب کاسرا یکاسرو، تکاسر باب تفاعل ہے غالباً یہ، تو کیا ہے کہ یہ ابواب غیر ثلاثی کے ہیں، ثلاثی مزید فی کے ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو یہ آگے چل کے آپ کو پڑھائیں گے ہم اگلی کتاب میں، ابھی جو ہے ہم آپ کو کتنے باب پڑھائے، 5 مترد اور 3 شاذ، اس میں بھی ایک کثرت سے ایک زیادہ استعمال ہوتا ہے حاسب یاسب، بقیہ جو ہے وہ متروک ہیں، اور ان کے مقابلے میں حاسب یاسب استعمال ہو جاتا ہے، لیکن جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، وہ باب 5 ہیں، فتح یافتہ، کارم یکروم، سامی یسماؤ، دار یدریبو اور نصر ینصرو، تو ابھی ہم صرف ان باب کو ہی فوکس کریں گے، جو ثلاثی مجرد کے جن کے اندر 3 حروف والے جو فعل ہوتے ہیں نا، ان کو ہم ابھی فوکس کریں گے، 3 حروف والوں کو، زیادہ والوں کو ثلاثی مزید فی کو، رباعی مجرد رباعی جن کے اندر 4 یا 4 سے زیادہ حروف ہوتے ہیں یا 5 حروف ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم ابھی ان کو نہیں چھیڑ رہے، وہ آپ کو آگے چل کے پڑھائیں گے، تو یہ ہمیں مل گیا نون سے نصرہ سے اس کا مطلب کیا بنتا ہے، کارما سے کیا بنتا ہے آپ نے دیکھ لیا، ابھی ہم اگلا لفظ کھولتے ہیں معرفتن، آپ نے پڑھا تھا اس میں معرفہ اس میں نکرہ، تو میرے ذہن میں وہ اس میں معرفہ نکرہ تھا، میں نے کہا چلو معرفہ کی ریسرچ کرتے ہیں کہ اس میں معرفہ میں معرفہ کا کیا ہے، معرفہ جو ہے اس کا ڈھونڈتے ہیں، تو 5 حروف جب ہوں گے بھیا، تو اس میں جب ہم اس کو ڈکشنری سے اس کا معنی دیکھیں گے، تو پہلے ہم کیا کریں گے، اس کا وزن بنائیں گے، وزن بنا کے زائدہ حروف کو نکالیں گے، اور پھر مادے کے حروف کو ڈھونڈ لیں گے، کیا کریں گے، مادے کے حروف کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، معرفہ کا جو وزن بنتا ہے کیا بنتا ہے، معرفتن، مفعیلاتن، جیسے محمدتن کا بنایا تھا ہم نے، مفعیلاتن بنایا تھا، ایسے ہی معرفہ کا کیا بنے گا، معرفتن بروزن مفعیلاتن، تو مفعیلاتن جب بنایا ہم نے تو مفعیلا میم فا عین لام تا، تو یہاں پہ دیکھیں عین فا عین لام کی جگہ پہ کیا آیا، عین را فا آیا، اور پیچھے میم کی جگہ پہ میم آ گیا، معرفتن مفعیلاتن، میم سے میم کٹ گیا، تا سے تا کٹ گیا، تو پیچھے 3 حروف بچے، مفعیلاتن بروزن، سوری معرفتن بروزن مفعیلاتن، معرفتن بروزن مفعیلاتن، اور میم سے میم کٹ گیا، تا سے تا کٹ گیا، بیچ میں 3 حروف بچے ہمارے پاس، وہ کون سے بچے، معرفتن عین را فا، 3 حروف بچے ہمارے پاس، اب ان تینوں سے ہم نے جو ہے وہ ڈھونڈ لینا ہے، معرفتن کا وزن نکالا ہم نے مفعیلاتن، مفعیلاتن، اس میں سے حروف اصلی ہم نے نکال دیا، عین را فا نکال لیا، لیکن اگر کسی کو حروف اصلی نکالنے نہیں آ رہے تو وہ کیا کرے، اس کا ایک حل اور ہے، ایک حل اور ہے کہ آپ کے پاس جو 3 4 یا 5 حروف پر مشتمل کوئی لفظ ملا ہے آپ کو، جیسے معرفتن ہی لے لیں آپ، معرفتن میں 5 حروف ہیں، آپ ایسا کریں، معرفتن میں 5 حروف ہے نا، آپ ڈکشنری کھول کے جو پہلے 3 حروف ہوں کسی بھی کلمے کے اندر جو 4 5 حروف پر مشتمل ہے، اس کے پہلے 3 حروف کو آپ ڈکشنری میں ڈھونڈنا شروع کریں، آپ پہلے 3 حروف کو ڈھونڈنا شروع کریں آپ، تو معرفتن کے پہلے 3 حروف کون سے ہیں، میم عین را، پہلے ان 3 حروف کو ڈھونڈ لیں، تو میں پہلے ان 3 حروف کو ڈھونڈنے لگا ہوں، دیکھیں ذرا، پہلے ان 3 حروف کو ڈھونڈنے لگا ہوں، میم عین را مجھے مل گیا، معیرہ، اس کا کیا تھا، بال کم ہونا، بال کم ہونا، پیشانی گنجی ہونا، مائرہ کا یہ مطلب بنتا ہے، لیکن اس کا جب میں نے مصدر دیکھا تو وہ لکھا معارن، معارن لکھا ہوا ہے،
تو مائرہ تو مجھے مل گیا، میم عین را ڈکشنری سے مجھے مل گیا، اس کا معنی بھی مل گیا، لیکن میں نے آگے جب اس کا مصدر دیکھا، مائرہ سامیہ سے بنتا ہے، باب سامی یسمع اسے مائرہ، مائرہ یم آرو، مائرہ یم آرو یہ بن جائے گا اس کا، لیکن اس کا جب میں نے مصدر دیکھا آگے وہ ہے معارن، حالانکہ جو میں مصدر ڈھونڈ رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ ہے معرفتن، یہاں پہ معرفتن ہوتا تو یہ ٹھیک ہوتا، یہ میرا مطلوب ہوتا، میرا مقصد یہی ہوتا، مقصود میرا یہ ہوتا جو میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا وہ معرفتن تھا، لیکن یہاں پہ مصدر میں معرفتن نہیں لکھا ہوا، بلکہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، معرن، تو یہ ہمارا جو ہے وہ سمجھ لو کہ مقصود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم نے جو معرفتن کے پہلے تین حروف لیے تو وہ تین حروف اصلی نہیں، حروف اصلی ہوتے تو اس کے آگے معرفتن پورا مصدر لکھا ہوتا، تو یہ حروف اصلی نہیں ہے، تو اب میں کیا کرتا ہوں، میم کو چھوڑ کے اگلے تین حروف سے جو ہے وہ ٹچ کرتا ہوں ذرا، میم کو چھوڑا تو اگلے تین حروف معرفتن کے اگلے حروف میم کو چھوڑ کے کون سے ہیں، عین را فا، تو میں نے عین را فا کو دیکھتا ہوں، میں عین را فا کو ڈھونڈتا ہوں، دیکھیے مجھے مل گیا عین را فا، عین را ضاد عین را فا، عین را فا کے کالم میں نیچے آیا، تھوڑا سا نیچے آ کر میں نے دیکھا یہاں پہ مجھے ملا عین را فا، یہ رک گیا بھائی عین رافع، تو میں نے دیکھا یہاں پہ عین رافع دارابا سے باب، یہاں بریکٹ میں دعاد لکھا ہے، مطلب یہ آرافہ یا عریفو، آرا باب دارا یدریبو سے اس کو لیں تو پھر کیا اس کا معنی بنتا ہے، آرافہ یا عریفو سے، دارا یدریبو سے، عرفتن عرفانن اس کے مصدر آگے لکھے ہیں، یہ عرفتن بھی ہے، عرفانن بھی اس کا مصدر ہے آرافہ کا، اور عرفانن بھی ہے، اور معرفتن بھی اس کا مصدر ہے، معرفتن، اب مجھے اس کے مصدر میں معرفتن مل گیا، تو پتہ چلا کہ بھئی میں اب صحیح پہنچا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے مصدر میں وہ عرفہ جو میں نے حروف نکالے تھے، تکا مارا تھا، حروف اصلیہ نکالنے مجھے نہیں آتے تھے، مجھے جو ہے وہ حروف زائدہ کا نہیں پتہ چلتا تھا، مجھے وزن بنانا نہیں آتا تھا، تو میں نے کیا کیا، میں نے 3 4 5 حروف والا لفظ لیا، میں نے اس میں سے پہلے اس کے 3 حروف کو ٹرائی کیا، اس سے ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ لفظ تو مجھے مل گیا معرن مائرہ، لیکن اس کا مصدر جو تھا وہ معرن تھا، معرفتن نہیں تھا، پھر میں نے کیا میں نے پہلا حرف چھوڑ کے اگلے 3 حروف کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا اور ان کو ڈکشنری میں ڈھونڈا آرافہ کو، تو وہ مجھے مل گیا، آرافہ کے آگے مجھے پھر اس کا مصدر بھی معرفتن پورا پورا مل گیا جو میں ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے پھر میں نے اندازہ لگا لیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب کیا، پہچاننا، جاننا، جاننا اس ایک مرد نے، پہچاننا اس ایک مرد نے، عرفہ پہچانا اس ایک مرد نے، تو اب میں صحیح پہنچا، تو کیا ہوا، اب آپ کو 2 طریقے پتا چلے کسی لفظ کا ڈکشنری سے معنی ڈھونڈنے کے 2 طریقے، ایک یہاں پہ ماضی کی گردان تھی، کاروم یکروم سے نا، پیج نمبر صاف صرف کا پیج نمبر 22 کے اوپر یہ لفظ ہے، مصدر انہوں نے دیا ہمیں نظافتن، صاف ستھرا ہونا، نظافتن صاف ستھرا ہونا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر 1 2 3 4 5 حروف اس کے اندر بھی کھڑے ہیں، تو اس کا ہم وزن بنائیں تو کیا بنے گا، کل بنوایا بھی تھا، فعالتن، تو فعالتن فا عین لام کی جگہ پہ کیا ہے، فعالتن، نون زا فا ہے، تو میں نون زا فا میں ڈھونڈتا ہوں، یہاں پہ جا کے میں نے نون زا فا میں ڈھونڈا، تو یہ مجھے یہاں پہ مل گیا، اوپر ہیڈنگ کیا ہے، نون زا میم کی، لیکن نون زا فا نیچے لکھا ہوا ہے، نون زا فا نیچے لکھا ہوا ہے، وجہ کیا ہے کہ اس سے حروف زیادہ بنتے نہیں تھے، تو اوپر انہوں نے مین نون زا را کا کالم پہلے دیا، پھر نون زا میم کا دے دیا، تو بعض حروف ایسے بھی ہوں گے، اوپر ہیڈنگ کچھ اور ہوگی، نیچے آپ کو مل جائے گا، یہاں پہ دیکھیں نازافہ، نظافتن مجھے مل گیا، باب ناصرہ ینصر سے، تو ناصر ینصر سے مطلب ہے نا صاف ستھرا ہونا، نصفہ تنصفہ، خیر، نازافہ، یہ آپ اور ڈکشنری میں کسی میں دیکھیں گے آپ کو کاروما سے بھی مل جائے گا، اجرت نون لکھا ہوا ہے نا، تو یہ کاروما سے بھی آتا ہے، یہ کاروما سے بھی آتا ہے، تو یہاں پہ نازافہ ین زوفو، نازوفہ ین زوفو بھی ہو سکتا ہے، کاروما سے بھی آتا ہے، دیگر ڈکشنری وغیرہ میں اس کا یہ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو مل جائے گا، صاف ستھرا ہونے کا مطلب نظافت نناسا سے بھی آتا ہے، کاروما سے بھی آتا ہے، اب اس کی گردان دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں، 18 20 اور 22 اس کے اوپر جو بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں، خروج، فتح، کسب، ساسو صرف کا پیج نمبر 18 20 اور 22 کے اوپر جو مصدر دیے ہیں اور جو سیغے دیے ہیں پہچان کے لیے، سیغے دیے ہیں، تو سیغوں میں سے آپ نے ضمیریں ہٹا لینی، تا تما تم، تی تما تن، تو نا، یہ ضمیریں جو ہیں ہٹا کر جو مادے کے روپ بچیں گے ان کو آپ نے ڈھونڈ کر ڈکشنری سے ان کے الفاظ معنی دیکھ کے آنے ہیں، ایک تو آپ نے ان کا باب نوٹ کر کے آنا ہے، دوسرا ان کا معنی دیکھ کر آنا ہے، عربہ ہے تو وہ لکھیں گے، ناصرہ ہے تو وہ لکھیں گے، جو بھی باب ہوگا متعلقہ باب بھی لکھ کے آنا ہے، یہ آپ کا کام ہے اتنا، اور ان کے حروف اصلیہ بھی ساتھ میں لکھنے ہیں آپ نے، حروف اصلیہ بھی ساتھ میں لکھیں گے اور وزن بھی ساتھ میں لکھیں گے۔